مظہر الہی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ بزرگوں، دوستو اور میری ماں بہنوں، یہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی 24 نمبر کا پارہ ہے 24، آیت نمبر ہے 37۔ ارشاد ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللیل والنہار، اللہ کی نشانی میں سے ہے رات اور دن۔ لیل کہتے رات کو، نہار دن۔ رات اور دن اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سو تم سورج کو بھی سجدہ مت کرو، چاند کو بھی سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اگر سجدہ ہی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ ہی کو کرو۔ خلقہن، جس نے سورج اور چاند کو بنایا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقت میں واقعی میں تم اللہ کے بندے ہو۔ یہ آیت، یہ پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور مخصوص طور پر یہ پیغام انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے بھیجا ہے۔ مخلوق تو خوب ہے، اللہ کی مخلوق خوب ہے۔ آسمانوں پر دیکھتے ہیں تو فرشتے ہیں، زمین پر بھی فرشتے ہیں، اسی طریقے سے زمین پر انسان بھی ہے، چوپائے جانور ہے، پنچھی ہے، سمندر کی مچھلیاں ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، یہ ساری چیز ہے۔ لیکن یہ ساری چیز، جتنی بھی چیز ہے، سب جو چیز ہے مخلوق، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر منہ پھیرتے ہیں تو انسانوں میں سے کچھ لوگ منہ پھیرتے ہیں زیادہ تر، اور جناتوں میں سے منہ پھیرتے ہیں۔ تو یہ آیت مخصوص طور پر دو مخلوقوں کے لیے اللہ نے پیش کی، ایک تو انسانوں کے لیے اور ایک جناتوں کے لیے۔ سورہ حج میں 18 نمبر کی آیت ہے، وہاں پر ارشاد ہے الم ترى، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، چوپائے ہے، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوشچن مارک کیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں، زمین میں جتنی ساری چیز ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی زمین کی چیزیں، جتنی آسمان کی چیزیں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن منہ پھیرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ انسانوں میں سے منہ پھیرتے ہیں، زیادہ تر جناتوں میں سے منہ پھیرتے ہیں عبادت کے لیے، سجدے کے لیے۔
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مخصوص طور پر یہاں پر یہ بات کو ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 15 اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ داؤد کو اور سلیمان، داؤد علیہ السلام والد صاحب ہے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بندوں کو علم بھی عطا فرمایا، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانش مندی، عقل مندی جس کو کہتے ہیں۔ حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جو پہاڑ جو تسبیحات کرتے ہیں اس کی بولی کا علم اللہ نے عطا فرمایا داؤد کو۔ اور اسی طریقے سے پنچھی جو گنگناتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بولی بھی اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے اللہ کا کلام پڑھتے تو ایک طرف سے جتنے پہاڑے گنگنانے لگتے، اللہ کا ذکر، یہاں تک زبور چل رہی، یہاں اللہ کا کلام پڑھ رہے اور سارے پہاڑ میں سے گنگنانے کی آواز آتی۔ دوسرے طرف جنگل سے سارے ہزاروں کی تعداد میں پنچھی جمع ہو جاتے تھے، وہ گنگنانے لگتے تھے۔ ایک طرف داؤد علیہ السلام کلام پڑھتے تھے، دوسرے طرف پنچھی اور پہاڑ گنگنانے لگتے۔ لوگ آ کر تعجب کرتے، دیکھتے کہ ہزاروں کی تعداد میں پنچھی چہچہانے لگتے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے دل کے اندر خدا کی محبت پیدا ہو جاتی تھی، اور جو لوگ نہیں جھکتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے موجود، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی اور سلطنت بھی، حکومت۔ اس سے لے کے ویسٹ، پورب سے لے کے پشچم تک اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، اور 40 سال تک یہ حکومت کرتے رہے۔ لیکن کس کے لیے؟ زمین بٹورنے کے لیے نہیں کہ چلو یہ ملک لے لو، یہ ملک، دین کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے 40 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت ان کو عطا فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام حکومت کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ آدمی ان کی خدمت میں رکھے، جنات ان کی خدمت میں رکھے، شیطان ان کی خدمت میں رکھے، پنچھی ان کی خدمت میں، جانور ان کی خدمت میں، اور ہوا جو چلتی ہے، جو ہم سانس لیتے ہوا، وہ بھی ان کے تابع۔ ہوا بھی آ کر خبر کر دیتی تھی کہ حضرت یہاں پر یہ بات، یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن یہ ساری حکومت جو انتظام جو خدمت میں سارے لوگ تھے تو زمین بٹورنے کے لیے سلیمان علیہ السلام محنت نہیں کرتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے کہ دنیا کے کون سے جگہ پر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر لوگ اور چیزوں کو پرستش کرتے، تو وہاں پیغام بھیجتے تھے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو، سمجھاتے تھے، جا کر پیغام پہنچاتے تھے۔ اب پنچھی بھی ان کی خدمت میں، میں نے یہ عرض کیا پنچھی بھی ان کی خدمت میں، تو ایک ہدہد نام کا پنچھی ہے، آیت نمبر 24 سورہ نمل میں 24 نمبر کی آیت میں ہدہد کا ذکر آتا ہے۔ یہ ہدہد یمن کے طرف گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، یمن کے طرف گیا تو دیکھا اس نے کہ سبا نام کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک عورت جو ہے سلطنت چلاتی ہے، یہ دیکھا اس نے، اور اس نے دیکھا کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو یہ عورت جس کا نام ہے بلقش، یہ عورت سجدہ کرتی ہے سورج کو، نکلتے ہوئے سورج کو۔ جب سورج نکلتا ہے تو یہ عورت سجدہ کرتی ہے، اس درباری سب سجدہ کرتے ہیں، اور جتنی رعایا وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب ہدہد نے دیکھا تو تعجب کرنے لگا، کرے یہ تو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ فوراً وہاں سے نکلا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میں تو یمن سے آیا ہوں، سبا شہر سے آیا ہوں، وہاں پر ایک عورت سلطنت چلاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ عورت بھی سورج کو سجدہ کرتی ہے، درباری بھی سجدہ کرتے ہیں، اور پوری رعایا بھی اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے، وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، ابن داؤد، اور یہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط میں مضمون یہ تھا کہ دیکھو جس طریقے سے دوسرے بادشاہ، دوسرے سلطان فخر کرتے ہیں اپنی طاقت پر فخر مت کرنا، بڑی محبت کے ساتھ یہاں پر فرما بردار بن کو میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. دبدبا تھا، بلکہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ادنا انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی زبردست ہستی لگتی ہے. تو وہاں سے نکلی ہے یمن سے اور ملک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، دیکھا پنچھی بھی ایک طرف ہے، جنات انسان کی شکل میں ہے، تختا چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، یہ بھی دیکھا. یہ ساری چیز دیکھ کر ایک عجیب سا اس کو لگا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ اللہ کی بندی تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ تو کہا کہ سورج کو ہم پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. تو کہا کہ سورج کو تو اللہ نے بنایا ہے، جو بنانے والا ہے اس کی پرستش کرنی چاہیے، آج کے بعد تم اللہ کی پرستش کرنا، یہ ساری چیز کو چھوڑ دو. بلکس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں 18 نمبر کی آیت میں اللہ نے خلاصہ کر دیا کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی آسمانوں میں جتنی چیز ہے، جتنی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان اور جنات منہ پھیرتے ہیں، اس لیے یہ پیغام اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو اللہ نے عطا فرمایا. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ملک شام میں 7 آتش پرست تھے. 7 آتش پرست تھے. وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، بڑے مشہور، وہاں کے لوگ جانتے تھے، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں بڑے مشہور تھے. لوگ آ کے ملاقات کرتے اور بڑے مشہور تھے وہاں کے 7 آتش پرست. لیکن جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات سنی ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ، ایک مرد مومن آکاشی دھرم، آسمانی دھرم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگ متاثر ہو کر ان کی بات کو سن کر دھرم کو قبول کرتے ہیں، تو جب سنا تو ان کو بھی تشنگی بڑھ گئی کہ کم سے کم ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. وہاں سے نکلے ہیں ملک شام سے اور سیدھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے. وہاں پر آ کر جب آئے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا، ان کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی کرنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی پرستش کرتے ہو؟ تو اس وقت جو ہے آتش پرستوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آتش پرست ہیں، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیوں آگ کی پوجا کرتے ہو؟ یہ دیکھو ترتیب ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے. کسی کو راہ پر لانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت پڑتی ہے. اسٹریٹ اگر کسی کو بول دو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یاد رہے. اسٹریٹ سمجھا دو گے تو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے بڑی محبت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ اس لیے کہ یہ آگ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اللہ کے نور کا یہ ایک مظہر ہے. یہ آگ اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے. مطلب سمجھے آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہے اپنے نور سے بنائی ہے ساری چیز. تو انہوں نے خلاصہ کیا کہ یہ آگ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کا ایک مظہر. مظہر کس کو کہتے ہیں؟ یہ مظہر الہی ہے، اس لیے ہم اس پرستش کرتے ہیں. یہ بھی سن لو اور یہ علم حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. محبت سے علم سیکھو اور محبت سے پہنچاؤ، یہ ضروری ہے. موت کے پہلے جب تک کہ تمہاری موت نہیں ہوتی ہے یہ کام کرتے رہو، جب تک سامنے والے کی موت نہیں ہوتی ہے تب تک یہ کام کرتے رہو. اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں دنیا میں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں. مرنے کے بعد اس سے بڑھ کر یہ پیغمبروں کا کام ہے. ایک بندہ جس مالک نے اس کو پیدا کیا،
جس مالک جو مالک اس کو روزی پہنچاتا ہے، جو مالک اس کے ہر سانس پر قدرت رکھتا ہے، جو مالک اس کی ہر دھڑکن پر قدرت رکھتا ہے، زمینوں اور آسمان کا مالک، زندگی اس کی قبضے میں، اس کی موت اس کی قبضے میں، اور اس مالک کو اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہو، اگر اس کو نہ جانتا ہو، اس کو پہچان کرا دو، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ مظہر الہی، مظہر الہی کیا چیز ہے؟ مظہر الہی اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہو جو چیز، جو نشانیاں، مظہر ظاہر کی ہوئی چیز۔ مثال کے طور پر آسانی کے سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر آسمان ہے، آسمان کے ہم طرف دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے تھے آسمان ہے، لیکن آج دن تک سائنسداں پہنچ نہیں سکا، نہ پہنچ سکا نہ اس کو چھو سکا، ہے نا؟ لوگ تعجب کرتے ہیں، اس لیے سارے دنیا کے لوگ جو ہے، چاہے جس دھرم کے ہو، جس قسم کے ہو، جس ملک کے ہو، سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیلی چھتری والا، وہ آسمان والا، وہ اوپر والا، کہتے نہیں کہتے؟ اوپر والا، وہ نیلی چھتری والا، وہ آسمان والا، اس طریقے سے کہتے ہیں، یہ ساری چیز کہتے ہیں۔ تو آسمان کو جب دیکھتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو خدا کی قدرت یہ اللہ نے بنایا۔ لوگ تعجب کرتے کہ ایک بھی ستون نہیں ہے، ایک بھی پلر نہیں ہے، ایک بھی ستون نہیں ہے، اور معلق اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نشانی قدرت کی، یہ ہے مظہر الہی جو خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ کیا چیز بنائی، بنانے والا الگ ہے، بنی ہوئی چیز الگ ہے، بنی ہوئی چیز ہے وہ مظہر الہی ہے۔ سورج نکلتا ہے، ایک ہی سورج اللہ نے بنایا ہے، 24 کلاک میں یہ سورج پوری دنیا والوں کو روشنی پہنچا دیتا ہے، ایک طرف آدھی دنیا میں، پھر دوسری 24 کلاک میں پوری دنیا والوں کو روشنی پہنچا دیتا ہے۔ یہ سورج کتنا زبردست کام کرتا ہے، یہ مظہر الہی ہے۔ اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، بنانے والا اللہ ہے اور یہ سورج اس کی مخلوق ہے، خالق اور مخلوق، بنانے والا اور بنی ہوئی چیز، جو بنی ہوئی چیز ہے مظہر الہی ہے۔ اسی طریقے سے چاند روشنی، چاندنی اپنی دنیا والوں کو پہنچا دیتا ہے، چاند دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، 14 کا چاند دیکھ کے نا خوبصورت دکھتا ہے، کیسی چاندنی بکھیر دیتا ہے۔ یہ چاند مظہر الہی ہے، بنانے والا اللہ ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے۔ پھول، خوبصورت پھول، خوشبو ہے، خوبصورتی ہے، وہ بھی مظہر الہی ہے، اس کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہوتی۔ زمین ایک لیکن مختلف پھول پیدا ہوتے ہیں، کہیں تکھاس ہے، کہیں مٹھاس ہے، کہیں تورا ہے، کہیں کڑوا ہے، ایک ہی مٹی لیکن مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ خوشبو زمین سے نکلتی ہے، اس کو پہنچاتی ہے اللہ، اور خوبصورتی بھی پہنچاتا ہے، یہ مظہر الہی ہے۔ تو ایک طرف سورج کو دیکھو وہ جلال پیش کرتا ہے، اور خوبصورت پھول کو دیکھو وہ جمال پیش کرتا ہے۔ یہ ساری نشانی، تو ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر خدا کی طرف لوگوں کو لو لگانی چاہیے، یہ مظہر الہی ہے۔ تو یہ آتش پرست آ کر کہنے لگے کہ ہم تو آگ کی اس کے لیے پرستش کرتے ہیں، یہ کہ اللہ کے نور کا یہ ایک مظہر ہے، یہ مظہر الہی ہے، اس لیے ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، کہنے لگے، کنڈ لے کر آئے تھے ساتھ میں آگ کا پوجا کے لیے، کہا کہ یہ آگ بھی اللہ کی فرما بردار ہے، یہ آگ اللہ کی فرما بردار ہے، یہ آگ اللہ کے تابع ہے، یہ آگ اللہ کی محتاج ہے، یہ آگ اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ اس کے بعد میں پھر حضرت نے کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو اگر اللہ چاہے تو یہ آگ میرے ہاتھ کو بھی نہیں جلاوے اور میرے جوتے کو بھی نہیں جلاوے۔ اتنا کہنے کے بعد دونوں جوتیاں نکالی ہے، اس کنڈ میں ڈال دی، اس کنڈ میں ڈال دی۔ بڑی دیر تک بات چیت کرتے رہے، 7 آتش پرست ملک شام سے آئے تھے، بڑی نرمی محبت سے سمجھایا۔ بڑی دیر کے بعد جب ہاتھ ڈالا ہے اور جوتا نکال کے باہر رکھ دیا، لوگ تعجب کرنے لگے، ساتھ تعجب کرنے لگے۔ دیکھا، دل میں سوچ رہے کہ ہاتھ ڈالا تو ہاتھ کو بھی کوئی تکلیف نہیں، آگ نے چھویا بھی نہیں اور نہ جوتے کو جلا، ہاتھ تو چھوڑ دو جوتیوں کو بھی نہیں جلایا۔
ہاتھ تو چھوڑ دو، ان کی جوتیوں کو بھی نہیں جلایا. اسی وقت دل کے اندر احساس ہو چکا یہ اللہ کا سچا بندہ ہے اور ان کا دھرم بھی سچا ہے. اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی یہ آگ کی پرست ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ آخرت میں آگ کا عذاب اللہ دینے والے. مالک ہم کو آگ کا عذاب دینا، اگر خطا کار ہے تو آگ کا عذاب دیں گا، اس لیے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں کہ یہاں اگر پرستش کریں گے تو وہاں ہماری عزت کر لیں گے، مروت کر لیں گے، ہم کو چھوڑ دیں گے. لیکن پھر جب دیکھا یہ کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نہ ہاتھ کو تکلیف پہنچی نہ جوتیوں کو پہنچی، اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے. پھر خلاصہ کیا انہوں نے خلاصہ کیا کہ دیکھو یہ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہم اس کی پرستش کریں گے تو آخرت میں ہماری عزت رکھ لیں گے، مروت کر لے گی، لیکن ہم نے تو دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے کہ آج دن تک اتنے برسوں سے ہم اس آگ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس نے ہم کو تکلیف پہنچا کر، جب ہم نے کوئی چیز بھول سے ڈال دی تو جل گئی. برسوں سے عبادت کی لیکن اس آگ نے ہماری مروت نہ کی. مروت کی تو تمہاری مروت کی، عزت کی تو تمہاری عزت کی، نہ تم کی تمہارے ہاتھ کو تکلیف پہنچی نہ جوتی کو. آپ اللہ کا سچے بندے ہو، آپ کا دھرم سچا ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ ہے مظہر الہی. یہ سبق دماغ میں بٹھا لو، مظہر الہی کا. عبادت سجدہ مظہر الہی کو نہیں ہوتا، سجدہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو ہوتا ہے.